अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक बज़मी। कच्चे के डाकुओं ने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया है और बिलखुसूस आईजी पंजाब से मुतालबा भी कर दिया है। एक जानिब तो कच्चे के डाकू जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ उन पर हमले कर रहे हैं। दूसरी जानिब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो पुलिस ने ऑपरेशन पहले किया था 3 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज ने, उस ऑपरेशन के नताइज क्या हासिल हुए। उसके बाद सबसे बड़ा हमला जो अभी गुज़िश्ता दिनों पुलिस पर किया गया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें बहुत से लोग अपनी जानों से गए। पुलिस ने नजराना पेश किया अपनी जानों का, और क़याम अमन के लिए जो पुलिस की कोशिशें वो काबिल सताइश हैं। अब दूसरा बात समझने की, कच्चे का इलाका आखिर है क्या, जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि छोटू गैंग जो है वो जब उसे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद ये समझ लिया गया कि अब छोटू गैंग वहां पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि कच्चे के इलाके में अमन कायम हो चुका है। लेकिन कच्चे के इलाके में अमन कायम फिर भी ना हो सका, क्योंकि छोटू गैंग के अलावा बहुत से गैंगस्टर्स वहां पर एक्टिव हो गए। और वो गैंगस्टर्स क्या करते हैं कि अब उन्होंने लोगों को हनी ट्रैप करना शुरू कर दिया, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ कबायली दुश्मनियां थी और कबायली दुश्मनियों के नतीजे में मुख्तलिफ मुकदमात कायम होते थे। अब जो शाहिद लुंड है, जो एक लुंड गैंग का सरबराह है, उसका कहना है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ ज़ाती दुश्मनियां हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने इंसाफ नहीं किया, पुलिस के सिस्टम ने इंसाफ नहीं किया उनके साथ, तो उसके बाद हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। और जब पुलिस ने मुहासरा कर लिया तो उसके बाद अपनी रसद को बढ़ाने के लिए या फिर अपना गुजर बसर करने के लिए उन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया। खैर, ये तो उनका मौक़िफ़ है और यह किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है कि कोई भी शख्स उठे और पाकिस्तान की रिट को, पाकिस्तान के आइन को चैलेंज करना शुरू कर दे। अभी हाल ही में जब डाकुओं के सर पर बाउंटी रखी गई, इनामी रकम रखी गई, तो उसके बाद शाहिद लुंड का एक और बयान सामने आ गया और उसने बाकायदा वजारत दाखिला में कॉल की जो नंबर दिया गया है वो शिकवे करता नजर आ रहा है कि आपने मेरा नाम क्यों डाल दिया। अब वो दूसरी साइड पे जो साहब थे, ऑफिशियल थे उस नंबर पर, उनका कहना था कि जी मैं हाई ऑफिशियल से बात करूंगा कि आपका नंबर जो है वो नहीं आना चाहिए था। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि आखिर कच्चे के इलाके में अमन कायम क्यों नहीं हुआ। आपको ये बताता चलूं कि कच्चे का इलाका छोटा सा इलाका नहीं है, ये तकरीबन 15,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, बल्कि मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। और यहां पर मौजूद मुख्तलिफ जजीरे जो दरिया सिंध के अंदर वाक़ हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है किसी भी जगह पर ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, फिर ये बॉर्डर एरिया है, एक साइड से पंजाब, दूसरी साइड से बलूचिस्तान और तीसरी साइड से इसको सिंध घोटकी के रास्ते जो है वो लगता है कश्मीर रोड के साथ। तो ये जो 3 बॉर्डर्स हैं, एक ट्राइंगल बन जाती है। अब इसमें जब पंजाब की पुलिस कार्रवाई करती है या पंजाब की तरफ से ऑपरेशन शुरू होता है, तो ये कच्चे के डाकू जो हैं वो सिंध वाली साइड पर निकल जाते हैं। और अगर सिंध की तरफ से ऑपरेशन होता है, जो कि खातिर खा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि सिंध वाली साइड से ऑपरेशन होता है, तो ये बलूचिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जब मैं खुद कच्चे के इलाके में गया, राजनपुर के डीपीओ थे मोहम्मद नवीद, और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया शेयर कर रहा हूं कि मोहम्मद नवीद साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें या फिर हमारे साथ नफरी भेजें ताकि वहां पे हम लोग जो है वो ऑपरेशन को कवर कर सकें। उन दिनों ऑपरेशन जारी था, 3 अरब रुपए का फंड जारी किया गया था। जब मोहम्मद नवीद साहब को ये कहा गया तो उन्होंने एक डीएसपी साहब की ड्यूटी लगा दी, वहां पर मौजूद थे। हमारी टीम डीएसपी साहब के पास पहुंची और कहा जी कि राजनपुर के रास्ते जो पिकेट आपकी बनी हुई है, जो चौकी बनी हुई है, उसके आगे हमने ऑपरेशन कवर करना है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा तो बीपी लो है, शुगर का मसला है, तो आप ऐसा करें, मैं एसएचओ को कह देता हूं। हम एसएचओ साहब के पास चले गए राजनपुर में ही। तो एसएचओ साहब को कन्वे किया गया था ज़ाहिर है डीएसपी साहब की जानिब से, और डीएसपी साहब को कन्वे किया गया था डीपीओ की जानिब से। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। एसएचओ साहब कहते हैं कि मुझे तो ज़रूरी काम, मैं जा रहा हूँ। तो मैं एक पिकेट इंचार्ज हैं, जब राजनपुर से आप कच्चे की तरफ इख्तियार करते हैं रास्ता, तो वहाँ पर एक ब्रिज आता है, उसके बाद कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर एक पिकेट बनाई गई है जिस पर मुतादिद हमले भी कच्चे के डाकुओं की जानिब से किए गए। तो उसके बाद हम वहाँ पर पहुंचे तो चौकी इंचार्ज को सल्यूट है कि उसने वो ऑपरेशन थोड़ा सा कवर करवाया। जब मैं वापस आया तो मैंने आईजी पंजाब साहब को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें बताया। और फिर उसके बाद मैं रहीम यार खान गया, डीपीओ रहीम यार खान, पहले उस वक्त भी रिजवान उमर गोंदल साहब थे, बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, ये पाकपतन में भी रहे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इन पर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई और इनको खुड्डे लाइन लगाया रखा सिर्फ खावर मानेका साहब की वजह से। वो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ से ऑपरेशन करते हैं
تو یہاں کا جو آپریشن بڑا مستعدی کے ساتھ جاری ہوتا ہے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے یا تو اس جزیرے میں چلے جاتے ہیں اور یا پھر وہ کسی اور جگہ پر ہجرت کر جاتے ہیں, لائک راجن پور کے کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں, تو وہ پھر راجن پور کی کانسٹیٹوینسی بن جاتی ہے, ان کا علاقہ بن جاتا ہے, تو وہاں پر آپریشن ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. وہاں پر شاہ زیب چاچڑ صاحب جو اے ایس پی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اس کے علاوہ 2 ایس پی دیگر موجود, اے ایس پیز موجود تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ ہے وہ ہماری فورس کے پاس نہیں ہے, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا, اس کی ریزن کیا ہے کہ پولیس کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, پولیس نے انہی وسائل میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے, ان کی ایک حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے. لیکن جو اسلحہ آپ کے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے وہ مارٹر گولے ہیں. R5 نام کا ایک مارٹر گولا ہے جس کی مار بھی بہت زیادہ ہے اور جو بختر بند گاڑی کو بھی اڑا سکتا ہے, وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں, پولیس کے پاس راکٹ لانچرز نہیں ہیں. پھر پولیس کے پاس جو رائفلز ہیں ان کی رینج کم ہے, اور جو ان کے پاس رائفلز ہیں جدید ان کی رینج 5 کلومیٹر تک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا, اب کچے کے ڈاکوؤں سے جو علاقہ ریکور کروایا تھا وہ بھی میں نے دیکھا, لیکن وہاں پہ جو رینجز کی بات آتی ہے تو وہ دریا کے اندر جزیرے میں بیٹھ کر جب فائر کرتے ہیں وہ 5 کلومیٹر آگے آ کے فائر گرتا ہے. تو یہ بہت سے مسائل ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او رضوان عمر گوندل صاحب نے ایک لیٹر لکھ کر باقاعدہ پرمیشن مانگی تھی کہ ان کو جو ڈرون اٹیک کیا جائے ان پر, کیونکہ یہ جا کے جزیرہ کھتونی غالباً اس جزیرے کا نام ہے اس میں محدود ہو گئے ہیں, تو وہاں پر ڈرون اٹیک کیا جائے. لیکن اس کی پرمیشن ظاہر ہے اس لیے نہیں ملی کہ وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ ہے, وہاں پر مویشی بھی تھے, وہاں پہ معصوم لوگ بھی تھے, اور یوں نہیں معصوموں کو ڈھال بنا کر جو یہ سارا آپریشن کور کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو کچے کا علاقہ ہے وہ بہت بڑے علاقے پر مشتمل ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے جزائر بھی ہیں جس میں کچا کراچی ہے, کچا عمرانی ہے, کچا حیدرآباد ہے, کچی بنو ہے, کچی مورو ہے, اور کچی جمال ہے, کچی کپرا ہے. یہ علاقے ہیں اس کے. اور یہ علاقہ متقاضی ہے اس وقت کہ یہاں پر تھانے بھی ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ, اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ پولیسنگ کا نظام جو ہے وہ بھی فعال ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ ضلع رحیم یار خان جو ہے وہ 11,880 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے, یعنی ڈسٹرکٹ رحیم یار خان, اور اس ضلع کی آبادی لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب ہے. اور 50 لاکھ کی آبادی کے لیے وہاں پر 27 تھانے ہیں اور 13 چوکیاں ہیں. یہ پولیس کی جو وہاں پر انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 50 لاکھ کی آبادی پر آپ کی جو پولیس فورس ہے اس کے 27 تھانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 13 چوکیاں ہیں. یہ وسائل بڑے محدود ہیں. ان محدود وسائل میں رہ کر اگر وہاں پر پولیس اچھا کام کرتی ہے تو واقعی یہ قابل تعریف ہے. اور آئی جی پنجاب صاحب بھی دورہ کر چکے ہیں, اس وقت کے وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب, وہ بھی دورہ کر چکے ہیں, اب وزیر داخلہ ہیں, تو ان کو یہ اچھے سے پتا, ان کو بریف بھی کیا گیا ہے. تو وہاں پر جو سیٹ اپ لگنا چاہیے کہ کچے کے علاقے میں چوکیاں, کچے کے علاقے میں تھانے, اور کچے کے علاقے کو خصوصی طور پر ڈیل کیا جانا چاہیے. جب تک امن کا قیام وہاں پر نہیں ہو جاتا وہاں سے یہ نفری نہیں ہٹائی جانی چاہیے. اگر وہاں سے آپ نفری ہٹاتے ہیں تو پھر بھی یہی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اب جب بریفنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ سوال بھی اٹھا صحافی نے کیا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, آپریشن ہو رہا تھا, تو اس آپریشن میں بڑی کامیابی کیوں نہ ملی. اب اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو محدود سورسز ہیں, پولیس کی بختر بند گاڑیاں, اسٹین گنز وہاں پر موجود ہیں, وہ بڑے اچھے سے آپریٹ بھی کر رہے ہیں, بڑا اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر وہاں پر پہنچے ہوئے. لیکن اس کے باوجود جو راکٹ لانچرز ہیں, جو مارٹر گولے ہیں, جو R5 کے گولے ہیں, جو اسلحہ ہے ان کے پاس, ڈاکوؤں کے پاس, وہ بڑا جدید ہے. اب یہ شاہد لنڈ کا میں نے انٹرویو کیا تھا اور اس میں نے اسے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. اس نے جواب گول مول کر کے دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ اسلحہ پولیس ہمیں سپلائی کرتی. ظاہر ہے وہ پولیس پر ایک الزام لگا رہا تھا, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بلوچستان کے ساتھ جب بارڈر مل رہا ہے تو یہ سارا اسلحہ بلوچستان سے آتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اور یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان میں اس وقت بھی انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے وہ کافی زیادہ, وہاں سے بہت سے جاسوس جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں, آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے. تو وہاں سے جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں یا جن کو ہوا انڈیا دیتا ہے, تو وہاں سے اسلحہ جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کو ترسیل کیا جا رہا ہے, پہنچایا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں پر جو پولیس ہے ہماری وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مختلف قسم کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپریشن کر رہی ہے. ابھی ہنی ٹریپ ہو یا پھر پولیس پر حملے ہوں, یہ تو کسی صورت برداشت نہیں ہے. یہ پولیس پر حملے, اور اس پر جو بشیر شر تھا
جو ایک بہت بڑی گینگ چلا رہا تھا, شر گینگ کا سربراہ تھا, اس کو ظاہر ہے جہنم واصل کر دیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. اور ایک بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے پولیس پر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا اٹیک کرتا ہے تو اس وقت تو پولیس بہت زیادہ حرکت میں آ جاتی. بہرحال میرا سوال سب سے بڑا یہ ہے آئی جی پنجاب سے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ آئی جی پنجاب کو ٹک ٹاک سے ہٹ کر, سوشل میڈیا سے ہٹ کر, یہ اینکرنگ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی آئی جی شپ پر دھیان دینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ پولیس کے مسائل کو دور کریں. ان کو چاہیے کہ جہاں پر جس جگہ پر جو ڈی پی او, جو اچھا افسر چاہیے وہ لگا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا بھلا کام چل رہا تھا, رضوان عمر گوندل وہاں پر ڈی پی او رحیم یار خان تھے, کچے کے ڈاکوں کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی, اور وہاں پر ایک بہت بڑا گینگ تھا, غالباً لدڑ گینگ یا اس قسم کا کوئی عجیب سا نام تھا. یہ لدڑ تو نہیں تھا, خیر صدر گینگ تھا یا کوئی اور تھا جس نے پولیس والوں کو مارا تھا, اس کو بھی قتل کیا گیا. جس نے پیٹرول پمپ پر 12 بندوں کو شوٹ کیا تھا, اس بندے کو بھی رضوان عمر گوندل کے دور میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. اور جس طریقے سے قتل کروایا گیا تھا یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. پولیس نے بڑی سیٹلمنٹ کر کے اور بڑا مکاری چل کے اور بڑی چالیں چل کے جو ہے وہ اس کو قتل کروایا تھا, اور اس کے بعد علاقے میں امن قائم ہو گیا تھا. ورنہ وہ بھتہ بھی وصول کرتا تھا, وہ آ کر سریعام فائرنگ بھی کرتا تھا, وہ سوشل میڈیا پر آ کر پولیس کو گالم گلوچ بھی کرتا تھا. تو اس کو اس دور میں قتل کیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ رضوان عمر گوندل صاحب کو ہٹا دیا گیا اور وہاں پر ایک نئے ڈی پی او کو لگا دیا گیا. تو جب نیا ڈی پی او کچے کے علاقے میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک جو سمجھدار ڈی پی او, ایک اچھا افسر ہے جو ایک عرصے سے وہاں پر قیام امن کی کوششیں کر رہا ہے اور امن کا قیام عمل میں بھی لا چکا ہے, اس کو ہٹانا کوئی عقل مندی نہیں تھی. تو اس کے بعد اب پھر دوبارہ ڈی پی او رضوان عمر گوندل صاحب کو لگا دیا گیا. امید ہے, بلکہ یقین ہے, جس طرح کی ان کی اسٹریٹجی ہے, ان کی حکمت عملی ہے, جو ٹیم ورک ہے, اور جو جتنا وہ اس علاقے پر ورک کر چکے ہیں, جان چکے ہیں, تو اب ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا. اب کسی ماں کی گود نہیں ویران ہوگی, اب کسی پولیس والے پر حملہ نہیں ہوگا, اور وہ اس ہنی ٹریپ پر اور دیگر واقعات پر بھی بہت جلد قابو پا لیں گے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.